جو آدمی اپنی ساری زندگی سچ بولتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے. اور اگر سچ نہیں بولتا، جھوٹ بول دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، بزنس کے فائدے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے کاموں کو نکالنے کے لیے، اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. نماز پڑھتا ہے، پڑھتا رہے، چلے لگاتا ہے، لگاتا رہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، کرتا رہے، اگر جھوٹ بولتا ہے، کچھ بھی کرتا ہو، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. محبت اگر کرنی ہے اور ان لوگوں میں اپنا نام لکھوانا ہے جو لوگ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، اللہ کے پاس لسٹ جن کی موجود ہے، اس لسٹ میں اگر اپنا نام چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ جب زبان سے بولو تو سچ بولو. اس زبان کو قابو کے اندر رکھو، اس زبان سے کبھی بھی غلط بات نہ نکالو. سارے فساد کی جڑ یہی زبان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، تم مجھ کو 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اپنی زبان کی مجھ کو ضمانت دے دو. کیا ضمانت؟ کہ اس زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے. کیا ضمانت؟ کہ اس زبان سے غیبت نہیں کرو گے. کیا ضمانت؟ کہ اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دو گے. کیا ضمانت؟ کہ اس زبان سے کسی کو دھوکہ نہیں دو گے. کیا ضمانت؟ کہ اس زبان سے تم کسی کی بے عزتی نہیں کرو گے. جو بولو گے سچ بولو گے، اچھا بولو گے، میٹھا نہیں بولو گے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہے. تم اس زبان کی ضمانت، اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ مجھ کو دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تم کو اپنی جنت کے اندر داخل فرما دے. تو ایک فرمایا زبان کی ضمانت دے دو، دوسرا فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو مجھ کو کہ تم اپنی شرمگاہ کو کسی غلط جگہ کے اوپر استعمال نہیں کرو گے. اگر تم نے یہ 2 چیزوں پر قابو پا لیا، اللہ کا نبی فرما رہا ہے تمہارا ٹھکانہ اللہ کی جنت کے اندر ہے. تو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے شمار اگر چاہتے ہو، اس لسٹ میں اپنا نام چاہتے ہو تو 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام، جب بولنا ہے سچ بولنا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ جب زبان سے کوئی بات نکالو تو سچی بات نکالو، جھوٹی بات نہ نکالو. دوسرا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو جس کی امانت تمہارے پاس ہے اس کی امانت کو ادا کر دو. کسی کی امانت میں خیانت نہیں. بھائی بھائی کی امانت، بھائی بہن کی امانت، جس کا حق تمہارے پاس ہے اس کا حق اس کو دے دو. اگر تم امانت ادا کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو، اور اگر امانت ادا نہیں کرتے، کچھ کرتے رہو دنیا کے اندر، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہو. تو فرمایا دوسرا، وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تمہارے پاس امانت کسی کی ہو تو اس امانت کو ادا کرو.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس جس کی امانت ہے اس کو امانت واپس کر دو۔ کسی کی امانت تم نہیں لے سکتے ہو، روپیہ پیسہ نہیں لے سکتے ہو، زمین جائیداد نہیں لے سکتے ہو۔ باپ مر جائے، بھائی کے پاس طاقت ہے، دوسرا بھائی کمزور ہے، تم نے اپنے بھائی کا حصہ لے لیا، دوسرے کو نہیں دیا، نہیں ایسا کر سکتے ہو۔ باپ مر گیا، بھائیوں نے مل کر آپس میں وراثت کو تقسیم کر لیا باپ کی، اور اپنی بہن کو اس کے اندر حصہ نہیں دیا۔ یاد رکھنا، جس نے بہن کا حصہ نہیں دیا اس کا سارا مال حرام ہو گیا۔ اب تم کھاتے ہو تو حرام کھاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو تو حرام کھلاتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بہن کا حق مارا ہے، بہن کا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ آج یہ عام صورتحال ہے کہ اگر باپ مر گیا، بھائی اپنی بہنوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں باپ نے تمہاری شادی کر دی، باپ نے تمہیں اتنا پیسہ دے دیا، باپ نے تمہیں فلاں وقت میں دے دیا۔ ارے اللہ کے بندے، وہ باپ ہے، اس کا جو چاہے وہ دے دے، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اب جب باپ مرا ہے، اس کی وراثت میں اللہ نے اگر 2 حصے تیرے رکھے ہیں تو 1 حصہ تیری بہن کا بھی رکھا۔ اس بہن کا حصہ ادا کرتے ہو تو امانت کو ادا کرنے والے ہو، اور اس حصے کو اگر نہیں ادا کرتے ہو تو امانت کے اندر خیانت کرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں، دنیا کے اندر امانت کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ آج لوگ امانت ادا نہیں کرتے، خیانت کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، روپیہ اور پیسہ، زمین و جائیداد لوگوں کی لے کر بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیسہ اور روپیہ آدمی کے پاس آ جائے تو وہ پھر کسی کو خاطر میں لے کر نہیں آتا۔ چھوٹا سا اگر سرکاری کوئی کام مل جائے، سرکاری کوئی عہدہ مل جائے، چھوٹا سا اگر انسان کسی جگہ کے اوپر کرسی پر پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے جو پیسہ اور فنڈ آتا ہے، یہ آدمی اس کو کھا کر بیٹھ جاتا ہے، امانت خیانت کرتا ہے۔ کیا ہوگا کل؟ ایک ایک روپے کا حساب اللہ کے یہاں جب تک نہیں ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے انسان۔ ایک ایک پیسے کا حساب، ایک ایک چیز کا حساب۔ ہاں، دنیا کے اندر تیرے پاس طاقت ہے، نہیں دیتا، جب مر جائے گا تو طاقت کہاں رہ جائے گی؟ لاش پڑی رہے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر طاقت ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ فرشتے بال پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ کے دربار میں لے کر آئیں گے۔ دنیا کے اندر ظلم کرتا تھا، طاقت دکھلاتا تھا، تکبر کرتا تھا، ایڑی زمین پر مار کر چلتا تھا، اللہ کو پسند نہیں آئے۔ فرمایا کہ اگر اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جس کی امانت ہے اس کی امانت تم کو ادا کرنی ہوگی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم سب کو حکم دے رہا ہے۔ کون سا؟ اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی۔ کس اس پر نازل ہوئی؟ خانہ کعبہ کی چابی
جس عثمان کے پاس تھی وہ کافر تھے، چابی لی گئی، خانہ کعبہ کو صاف کیا گیا، تمام صحابہ جمع ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ آج قیامت کے دن، آج فتح مکہ کے دن اللہ کا نبی خانہ کعبہ کی چابی جو عثمان بن العاص سے لی گئی ہے وہ چابی آج مجھ کو دے دیں۔ ابو بکر تمنا کرتے ہیں، عمر فاروق تمنا کرتے ہیں، عثمان غنی تمنا کرتے ہیں، علی مرتضی تمنا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، 10,000 صحابہ کا مجمع ہے، ہر صحابی تمنا کرتا ہے کہ آج خانہ کعبہ کی چابی مجھ کو مل جائے تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات ہو کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کی چابی فلاں صحابی کو دی۔ اللہ اس وقت اس آیت کو نازل فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالی صرف نبی کو نہیں، صرف صحابہ جو موجود ہیں ان کو نہیں، قیامت تک آنے والے ہر آدمی کو اللہ یأمرکم، تم سب کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات۔ معاملہ تو ایک چابی کا ہے، اس وقت آیت تو ایک چابی کے لیے اتر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف ایک چابی کا مسئلہ نہیں ہے، امانات جس کی بھی جو امانت تمہارے پاس ہے، اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے محبوب بننا چاہتے تو امانت اس کو ادا کرو۔ اس سے لی گئی چابی عثمان بن العاص سے لی گئی۔ عثمان اس وقت تک کافر ہیں، ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، کافر ہیں اب تک، آیت نازل ہو چکی ہے، بلا کر خانہ کعبہ کی چابی اللہ کے نبی نے عثمان بن العاص کو دی۔ جس وقت اللہ کا نبی دے رہا ہے، عثمان اس وقت بھی کافر ہے، ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دھرم یہ کہتا ہے کہ اگر امانت کسی کافر کی ہے تو اس کو بھی تمہیں ادا کرنا ہے، کسی کافر کی امانت بھی نہیں لے سکتے۔ تمہارے دیش کے اندر ہندو بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، دوسرے دھرم کے ماننے والے بھی رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم کسی دوسرے دھرم کے آدمی کی امانت، روپیہ، پیسہ، زمین و جائیداد لے لو، اللہ تم کو اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ تم کسی بھی اللہ کے بندے کے اوپر ظلم کرو، اگرچہ اس کا مذہب اور دھرم کچھ بھی ہو دنیا کے اندر۔ اگر تم نے کسی کافر کا 1 روپیہ، کسی ہندو کا 1 روپیہ تم نے لے لیا، اللہ کی جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہو، یاد رکھنا، جب تک قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، جس کی امانتیں ہیں اس کو دے دو۔ اگر اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت والے بننا چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ امانت کو ادا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ تو پہلا فرمایا سچ بولنا، دوسرا فرمایا امانت کو ادا کرنا، اور تیسرا فرماتے ہیں وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، پڑوسی کے ساتھ بھلا معاملہ کرو، پڑوسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن،
صحابہ نے پوچھا کون اللہ کے نبی، کس کے بارے میں آپ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ مؤمن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے پڑوسی کے دلداری کرو، پڑوسی کو خوش رکھو، اس کے دکھ درد میں شریک رہو، پریشانی ہے تو اس کو دلاسا دینا تمہاری ذمہ داری، خوشی ہے تو جا کر اس کو مبارکباد دینا تمہاری ذمہ داری۔ یہاں بھی اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ پڑوسی تمہارا ہندو ہے کہ مسلمان، کوئی بھی ہے تمہارا پڑوسی، ہندو تمہارے برابر میں رہتا وہی حق ہے اس کا جو تمہارے مسلمان بھائی کا حق ہے، اگر پڑوسی تمہارے برابر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی اور زیادہ کھول کر اس کو بیان فرما رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ کون ہے جاری ذی القربى اور جاری الجنوب؟ کون ہے جاری ذی القربى؟ جو آپ کے پڑوس میں جس کا گھر ہے، آپ کے پڑوس میں، والجار الجنب جس کا گھر پڑوس میں ہے جس کا گھر دور ہے۔ دوسرے معنی جو پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے، جو پڑوسی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ تیسرے معنی جو پڑوسی آپ کے دھرم والا ہے، جو پڑوسی آپ کا دھرم والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے فرما دیا احسان کرو ان کے ساتھ، مذہب والا ہو پڑوسی ہے احسان کرو، مذہب والا نہیں ہے پڑوسی ہے احسان کرو، تمہارے اوپر لازم اور ضروری کر دیا۔ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی آج مسلمان نے سمجھ لیا ہے۔ تین کام فرمائے، پہلا سچ بولنا۔ یہ بتاؤ کہ کیا اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ سچ صرف مسلمان کے ساتھ بولو، کافر کے ساتھ مت بولو؟ نہیں، جب زبان سے بات نکلے، سامنے کوئی ہو تمہارے، اپنا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، ماں ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، محلے والا، پڑوسی، دھرم غیر دھرم، کوئی انسان آپ کے سامنے جس سے آپ بات کرتے ہو، آپ کو اپنی زبان سے سچی بات نکالنی ہے اگر اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہیں۔ امانت ادا کرو۔ کیا اس کے اندر دھرم کی کوئی بات ہے؟ نہیں، کوئی انسان کسی دیش کا رہنے والا، کسی دھرم کا ماننے والا، کسی زبان کا بولنے والا، دنیا کے اندر عزت والا، بے عزت، اچھا اونچا کام کرنے والا یا نالی صاف کرنے والا بھنگی کوئی ہو، رکشا چلانے والا یا بڑی بلڈنگ کے اندر اوپر آفس میں بیٹھنے والا کوئی انسان ہو، امانت جس کی ہے آپ کو اس کی امانت ادا کرنی ہے اگر اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بننا چاہتے۔ پڑوسی، کوئی پڑوسی ہو، ہندو کے مسلمان، امیر کے غریب، اپنا کے غیر، رشتہ دار کی غیر رشتہ دار، کوئی اسلام کو اس سے مطلب نہیں ہے، تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، خیال رکھو، اس کو دکھ مت دو، درد
مت دو. اگر تمہارے واسطے سے دکھ اور درد ملتا ہے پڑوسی کو تم مؤمن نہیں ہو، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو. تو بھائی یہ نسخہ ہے، زندگی دیکھ لے ہر آدمی، تہیہ کر لے. اگر محبت اللہ اور اللہ کے نبی کی چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما کر رہے ہیں. کون سے 3 کام؟ نمبر 1 ارے زور سے بولو. نمبر 1 سچ بولو. شت تو بولو. شت تو بولو. نمبر 2 امانت ادا کرنا. اس کا روپیہ پیسہ زمین و جائیداد حق جو کچھ تمہارے ہو. تیسرا پڑوسی کے ساتھ احسان، پڑوسی کے ساتھ درویوہار نہیں کرنا. اگر درویوہار کرتے ہو ایمان والے نہیں ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا